دوسری حدیث حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر چڑھ گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے، فنادى بصوت رفیع، اور لوگوں کو بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اپنی طرف متوجہ کیا، ممبر رسول ممبر پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آواز دی کہ اے لوگوں آؤ میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فقال، جب یعنی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، لوگ اکٹھے ہو گئے تو فقال من اسلم بلسانہ، آپ نے فرمایا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اسلم بلسانہ، کہ تم زبانی طور پر اسلام لائے ہو، تم زبانی طور پر مسلمان ہوئے ہو، ولم یفضل ایمانو الی قلبہ، کہ جو شخص زبانی طور پہ مسلمان ہوا لیکن ایمان اس کے قلب میں اترا نہیں، یعنی اے لوگو یا معاشر، اے لوگو تم میں سے جو شخص بھی اسلام لایا لیکن اسلام اس کے ابھی تک دل کے اندر نہیں اترا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی پھر نشاندہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تؤذوا المسلمین، اے مسلمانوں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ایذا مت دو، ان کو تکلیف مت دو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کو مشکلات کا شکار مت کرو، ولا تعیروہم، اور ان کو آر مت دلاؤ۔ آر دلانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی سٹیٹس کے حوالے سے، دنیاوی مرتبے کے حوالے سے، یا کسی کے پیشے کے حوالے سے، یا کسی کے ظاہری کسی صورت کے حوالے سے اس کو جو عیب آر دلائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، مثلا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو کسی کا ہاتھ اگر نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ٹنڈا ہے، یا کسی کی نگاہیں یا کسی کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں تو اس کو کسی اور طریقے سے اس کو آر دلائی جاتی ہے، یا اور کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے، یا کسی کے مثلا کے جو ذاتیں بنائی گئی ہیں ان ذاتوں کے حوالے سے کسی کو آر دلائی جاتی ہے، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، ان کے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو تلاش مت کرو، یعنی مسلمانوں کے خفیہ عیب مت تلاش کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ، تو بے شک جو شخص بھی کسی کے چھپے ہوئی اپنے بھائی کی چھپے ہوئے عیب کی تلاش کرے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، اخی المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیب کی تلاش کرے گا، اور اس کی وہ یعنی کہ ایک ایسی بات، کوئی ایسی عیب جو یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ غلطی دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی، تو جو شخص اگر کسی شخص کو اس کی غلطی اس کا گناہ معلوم ہو گیا تو اس غلطی اور گناہ کو جس شخص نے بھی اپنے مسلمان بھائی کے کسی گناہ یا عیب کو کسی شخص نے ظاہر کر دیا، بے نقاب کر دیا، عورت کہتے ہیں پردہ،
پردہ پوشی کو عورت کہتے ہیں، جو چیز پردے میں ہو اس کو عورت کہتے ہیں. تو جو شخص بھی اپنے بھائی کی اور جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو پوشیدہ چیز ہے، اس کو ظاہر کرنے کے پیچھے پڑا، تو پھر یاد رکھے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یتبع اللہ عورتہ، پھر اللہ رب العزت اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اللہ رب العزت پھر اس کے عیب کو ظاہر کرنے کی طرف آ جائے گا. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، اور جس کا عیب، جس کی چھپی ہوئی باتیں اللہ رب العزت ظاہر کر دے، یفضحہ، تو اللہ رب العزت اس کو رسوا کر دے گا. آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوگا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا، اس کے عیب ڈھونڈے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہ خود نہیں ہوگا، یعنی وہ خود اس کا بدلہ نہیں دے گا. اب اس مسلمان کی طرف سے اس کا بدلہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ پہ لے لیتا ہے. اللہ رب العزت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جو کوئی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے عیب تلاش کرتا ہے، یعنی اس کے عیب کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور پھر جس کے عیب اللہ رب العزت ظاہر کر دے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس کو رسوا کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو ظاہر کر کے، عیبوں کو بے نقاب کر کے اس کو دنیا کے اندر رسوا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت پھر اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے دنیا کے اندر اس کو رسوا کر دے گا. وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگر وہ بندہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے پیچھے تلاش کر کے ان کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے پیچھے پڑھ کے اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس کو رسوا کرتا ہے. اگرچہ وہ یہ گناہ، وہ عیب، وہ گناہ کسی چھپ کر کے اپنے گھر کے کسی اندر خانے کونے میں بھی کرے گا. وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، وہ اپنی منزل، اپنے گھر کے اگر جوف کے اندر، یعنی اپنے گھر کے کسی خاص خفیہ کمرے کے اندر بھی وہ عیب کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے اس عیب کو ظاہر کر دے گا. کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا. آپ دیکھیں جس کے پیچھے اللہ رب العزت پڑ جائے، یا جس کے عیبوں کو اللہ رب العزت بے نقاب کرنا چاہے، اس کے عیبوں کو کون روک سکتا ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اخلاق کو درست کر سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. یہ دوسری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، اسلام ہمارے دل کے اندر اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، ایذا نہ پہنچائیں، اس کا دل مجروح نہ کریں، اور اس کو عار نہ دلائیں، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی قوم کے حوالے سے، اس کے ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے اس کو عار نہ دلائیں. تیسری بات کیا ہے؟ ہم کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کی تلاش نہ کریں. یہ تین باتیں اگر ہم نے کر لی تو ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے، پکے مسلمان بنیں گے. اللہ تعالی ہمیں روحانیت بریس مشن پر، روحانیت بریس طریقہ زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.